اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْأَعْلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ناظرین محترم، آج کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر اور پوری امت کے لیے عام طور پر بہت ہی غم اور دکھ کا دن ہے، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی شریکہ حیات، سب سے پہلی زوجہ، سب سے پہلی ام المومنین، سب سے پہلی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص طور پر صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی، سادات جو قیامت تک سلسلہ جن کا جاری و ساری رہے گا، سورہ کوثر کی عملی تفسیر کی صورت میں اس خاندان سادات اور بنی ہاشم کی جدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا روز وصال ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نسب کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں اس طرح شامل ہو جاتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہاں تک پہنچ کر یہ سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے 4 خواتین کو منتخب فرمایا، جن میں حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت ام المعصومین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 وہ خواتین ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے ایک مقام اور رتبہ عطا کیا۔ حضرت ام المعصومین ام المؤمنین مادر زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شریکہ حیات تھیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے کوئی بھی کسی بھی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے مال کی وجہ سے دین پھیلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے اس بی بی کے اسلام پر احسان و اکرام و انعام کا اعتراف و اعلان کرتا رہے گا۔ لولا سیف و علی و مال و خدیجۃ و حمایت ابا طالب لما تقدم الاسلام، رسول رحمت خاتم الانبیاء محسن کائنات حضرت محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے
یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار تلوار نہ ہوتی، ان کا جہاد نہ ہوتا، ام المؤمنین ام المعصومین مادر زہرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال نہ ہوتا، اور مربی محسن رسول و رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام والد کل ایمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت اور سرپرستی نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی پروان نہ چڑھ سکتا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ عرب کی امیر ترین خاتون تھی، جنہوں نے متواتر اخبار کے ذریعے اس بات پہ ایمان و یقین پختہ کر رکھا تھا کہ سابقہ انبیاء نے ہر آنے والے نبی اور امت کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا کلمہ پوری دنیا میں پڑھا جائے گا، جس کا پرچم پوری کائنات میں لہرائے گا، جس کا دین اسلام کائنات کے ادیان پر غلبہ حاصل کرے گا، جو تمام کائنات کا سردار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور وہ عرب میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں اعلیٰ ترین مقام و منصب کا حامل ہوگا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا باقی کائنات کی مخلوقات کی طرح اس انتظار میں تھیں کہ وہ شہزادہ، وہ ہستی کب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور جب 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور پوری کائنات میں انقلابات رونما ہوئے، شام کا خشک دریا بہنے لگ گیا، ایران کا ساوا دریا خشک ہو گیا، جس میں لوگ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر کے پھینکتے تھے اور چڑھاوے چڑھا کر اس طرح انسانیت کی تذلیل اور ان کا قتل عام کیا کرتے تھے، وہ خشک ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگرے ٹوٹ کر دور جا گرے۔ اس زمانے میں جو کوئی بھی کائنات میں حکمران، بادشاہ، شہنشاہ اپنے اپنے تخت پر برانجمان تھا، وہ اپنے تخت سے اپنے تاج سمیت زمین پر جا گرا تھا۔ یہ سارے واقعات علائم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تک بھی پہنچے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی اس انتظار میں رہی اور اس امید کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی کہ میرا ہونے والا ہمسر اور میرا شوہر، میرا سردار یہی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جن کا نام خدا نے احمد رکھا اور آپ کے دادا نے، ماں نے محمد رکھا۔ آپ کی تربیت آغوش عبد المطلب میں ہوئی، ان کی رحلت کے بعد پھر آغوش ابو طالب علیہ السلام نصیب ہوئی، جس کا آپ نے اپنے دادا کے سامنے انتخاب کیا تھا کہ دادا تیرے بعد مجھے اگر کوئی آغوش پسند ہے تو وہ میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کی آغوش ہے۔ جب آپ جوان سال ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ سفر شام اختیار کیا۔ جب شام میں پہنچے کہ جو عیسائیوں کا مرکز تھا، وہاں پر بڑے بڑے پادری راہب موجود تھے۔ جب وہاں کے علماء نے، راہبوں نے، پادریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں نور نبوت کو دیکھا تو آپ کے چچا محافظ نبی و نبوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اپنے اس بھتیجے کو جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے
شام سے لے کر واپس چلے جاؤ، وگرنہ یہاں کوئی یہودی عیسائی اسے قتل کر دے گا۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھیں۔ 15 سال یا 5 سال دونوں روایتیں بیان کی جاتی ہیں، مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ مشرکین مکہ بتوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دعائیں مانگتے رہے، لیکن نہ قحط ختم ہوا نہ بارش ختم ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ابو طالب کہیں نظر نہیں آ رہے، تو کسی نے یہ جواب دیا کبھی ان کو آپ نے بتوں کی محفل میں دیکھا ہے؟ سب نے یک زباں کہا کہ جاؤ اور جا کر ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر آؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ دعا کریں، یقیناً ان کے وسیلہ سے اللہ تعالی بارش جو ہے وہ نازل ہوگی اور قحط ختم ہوگا۔ جب ان کا نمائندہ وہاں پہنچا تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ عرض کیا 15 سال یا 5 سال کی عمر تھی، اپنے بغل میں لے کر حرم میں پہنچے اور آپ کے چہرہ انور کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ کر آپ کے چہرے کو بلند کر کے خدا سے یہ دعا کی، اور یہ دعا اشعار کی صورت میں بخاری شریف میں موجود ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی نعت کہنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے وہ بھی دشمنان رسول رسالت میں حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ آپ نے تمام مشرکین کے سامنے، خالق کے سامنے اس طرح دعا کی کہ اس چاند جیسے مکھڑے والے کا واسطہ بارش نازل فرما، اس قحط کا خاتمہ فرما۔ تو آپ کے چہرہ انور کے بارے میں فرمایا کہ جو کہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، آپ کا وسیلہ دے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ یہ سب چیزیں جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ کے سامنے تھیں، اور ساتھ ساتھ پادری، راہن، کاہن، دوسرے تیسرے لوگ آ کر آپ کو یہ خوشخبریاں سناتے تھے، خدیجہ شادی کرنے میں جلدی نہ کرنا، تیرا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کا کلمہ پوری کائنات میں پڑھا جائے گا، اس کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ یہ لوگ بیٹھے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کے سامنے سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان جو جا رہا ہے یہ ہے تمہارا ہونے والا ہمسر، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس نوجوان کے ساتھ شادی کی، جو امیدیں دل میں بسا رکھی تھیں اسی وجہ سے 25 سال 28 سال شیعہ روایت کے مطابق اور 40 سال سنی روایت کے مطابق 40 سال تک شادی نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ کب محمد مصطفیٰ جوان ہوں گے اور کب میں ان کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہی یاد رکھیے، میرا چیلنج ہے ناظرین پوری دنیا کو، جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ اولین اور آخرین شادی تھی۔ اس سے پہلے جو افسانے گھڑے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے بیٹے کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور وہ مر گیا، پھر دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی وہ مر گیا، قطعاً نہیں، آپ کی اولین اور آخرین شادی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ آپ پورے تاریخ انبیاء اور تاریخ معصومین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ کسی معصوم کی ماں نے دوسری شادی کی ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 14 معصومین میں سے ایک معصوم کی زوجہ، ایک معصوم کی ساس خوش دامن اور باقی معصومین کی نانی ہو، وہ عام لوگوں کے ساتھ شادی کرے؟ نہیں، آپ کی اولین و آخرین ایک ہی شادی تھی، اور اس کے لیے آپ بہانے تلاش کر رہی تھیں کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں۔ سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ آپ کو یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا، مالی طور پر کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ کے تمام چچے آپ پر اپنی جان نشاور کرتے تھے،
ام المعصومین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، عرب کی وہ امیر ترین خاتون، روایت میں ہے کہ جس کا مال تجارت ہر روز کم از کم 80,000 اونٹوں پر مختلف ممالک میں جایا کرتا تھا، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی طائف میں، کبھی کہیں، تو خود سوچئے کہ وہ کتنی بڑی ایڈمنسٹریٹر ہوگی اور کتنی بڑی بزنس وومن ہوگی کہ جس نے اتنے بڑے نظام تجارت کو سنبھال رکھا تھا، اور پھر ان کے ساتھ کتنے نوکر ہوتے تھے، کتنے غلام ہوتے تھے، اور پھر کتنا مال دنیا آپ کے پاس تھا۔ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ سونے چاندی کا اتنا ڈھیر موجود تھا کہ بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تو نظر نہیں آتی تھی۔ جس کے خیمے کی جو تنابیں تھیں وہ بھی ریشم سے بنی ہوئی تھیں، جس کا عرب کا ہر سردار مکروز تھا، اس ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ ایک نیا تجارت کا اصول اور فارمولہ ایجاد کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچاؤں کو بلایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب حمزہ، جناب عباس، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے حجاب میں یہ خاتون آئی اور کہا کہ چچا ابو طالب، میں آپ کے ساتھ شراکتی کاروبار، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی قائم کر کے شراکتی کاروبار کرنا چاہتی ہوں، اور یہ جو اس وقت شراکتی کاروبار سلسلہ چل رہا ہے جس میں لوگوں کے مختلف حصص اور شیئرز ہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ معاملات طے پا گئے، اور پھر سوال کیا کہ پہلا قافلہ کس ملک لے کے جائیں گے؟ کہا کہ کیونکہ مکہ مکرمہ کے تمام تاجر، تمام سردار اس وقت شام کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا قافلہ بھی شام میں کی طرف ہی مال تجارت لے کر جائے گا۔ پوچھا آپ کے قافلے کا سالار کون ہوگا؟ تو آپ کے تمام چچاؤں نے یک زبان ہو کر آپ کی طرف توجہ کی اور فرمایا، ہمارا بیٹا، ہماری جان کا ٹکڑا، ہمارا محسن، ہمارا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے سالار ہوں گے۔ ام المعصومین خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً سوال کر دیا، محمد نوجوان ہے، کیا میرا یہ سردار اونٹ اٹھانا بٹھانا بھی جانتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میسرہ غلام سے کہا کہ جاؤ میرے اونٹوں کے ریوڑ سے فلاں اونٹ لے کے آؤ۔ جب وہ اونٹ لے کے آیا تو وہ اونٹ اپنی سرکشی میں مشہور تھا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب میسرہ پہ ناراض بھی ہوئے کہ تم وہ لے کے آئے ہو کہ جو اتنا بے قابو اور اتنا سرکش ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے بھتیجے کے قابو میں نہ آیا تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرا کے فرمایا، چچا کوئی بات نہیں، جو آ گیا ہے ٹھیک آ گیا ہے۔ آپ کی لبہ نبوت سے جب یہ کلمات نکلے تو اونٹ نے جب یہ آواز سنی، رسول اللہ کو پہچانا، فوراً گھٹنے ٹیک دیے، اپنے سر آپ کے قدموں پر، اپنے پاؤں پر رکھ کے خدا نے فصیح عربی زبان میں اسے بولنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بول کے کہتا ہو، دنیا والو، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جسے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید المرسلین کے قدم چومنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، خود سوچئے جب اونٹ بولا ہوگا تو دنیا کو مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا پتہ نہیں چلا تو پھر اپنی عقل کا ماتم کرے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مشرک پہچان رہے ہیں، یہودی پہچان رہے ہیں، عیسائی پہچان رہے ہیں، حیوان آپ کو پہچان کے آپ کے قدموں پر سر رکھ رہے ہیں۔ افسوس مسلمان کہ نہیں مقام رسالت کو پہچانا تو آج تک تو نے نہیں پہچانا، کہلاتا بھی مسلمان ہے اور تجھے آج تک مقام مصطفیٰ کا علم نہیں ہوا۔ خدیجہ یہی چاہتی تھی کہ عملی طور پر لوگوں کو مقام مصطفیٰ کا علم ہو جائے۔ خلاصہ قافلہ تیار ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہونے لگے تو ام المعصومین خدیجہ نے بلایا، سلام کیا اور کہا کہ اے میرے سردار، کیا تمہارے پاس سفر کے لیے کوئی اضافی لباس ہے؟ فرمایا یہ جو زیب تن کیا ہوا ہوں یہی لباس ہے۔ بی بی نے 2 انتہائی قیمتی لباس آپ کو پیش کیے اور کہا کہ
تھوڑا سا موقع دیجئے، میں درزی کو بلا کے فٹ کرا دیتی ہوں۔ آپ خلوت میں گئے اور فرمایا درزی کی ضرورت نہیں ہے، زیب تن کر کے جب باہر نکلے تو حضرت ام المعصومین خدیجہ یہ کہتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے لیے ہی سیا گیا تھا۔ امامہ مبارک دیا، عصا دیا، چھڑی دی، پھر پوچھا کہ سواری ہے آپ کے پاس سفر کرنے کے لیے؟ فرمایا میں انہی اونٹوں پہ بیٹھ کر چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میری خاص سواری، میری خاص اونٹنی صحبا جس کا نام تھا، میں وہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس پر بیٹھنے والا نہ تھکتا ہے نہ گرتا ہے۔ آپ کو یہ اپنی سواری پیش کر دی اور پھر دعائیں دے کر رخصت کیا۔ رسول اللہ جب تشریف لائے دیکھا کہ مال پڑا ہے، غلاموں سے کہا مال کیوں نہیں ابھی تک لوڈ کیا؟ کہ افراد کم ہے، مال زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر گٹھڑی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھاؤ۔ ادھر بسم اللہ اللہ کا نام لیتے، ادھر گٹھڑی خود بخود اٹھتی، اونٹ پہ وہ سوار ہو جاتی۔ چند لمحوں میں مال تجارت اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ اسی دوران آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا، گرمی شدت کی تھی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے چھتری پکڑی اور آگے بڑھا تاکہ اپنے بھتیجے کے سر اقدس پہ چھتری اوڑھ لوں کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوتا ہے جو رسول اللہ کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی بھر وہ بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ فگن رہا۔ مختصر کروں، خدیجہ کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ تجارت کر کے راستے میں ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا چرچ تھا، چیف فادر وہاں عیسائیوں کا بہت بڑا پادری کئی سالوں سے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کاروان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تمام شام سے اس نے اپنے شاگردوں کو بلا رکھا تھا کہ آج یہاں پر آخری نبی آئے گا، فلاں جگہ قیام کرے گا قافلہ، ان میں سے ایک نوجوان اٹھے گا، فلاں خوش درخت کے نیچے جا کے بیٹھے گا جو اس کے وجود مقدس کے صدقے میں ہرا بھرا ہو جائے گا۔ سب کی نگاہیں راہ حجاز پر ہیں، دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے، اسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، کہتے استاد تیری یہ خبریں سچی ہوئی، دیکھا ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس خوش درخت کے نیچے جا بیٹھتا ہے، درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، وہ درخت آج بھی اردن میں موجود ہے، آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیے صحابی درخت تو آپ کو وہ درخت نظر آئے گا، دور دور تک صحرا ہے، لیکن وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا زندہ معجزہ آج تک دنیا کے سامنے موجود ہے۔ جب یہ علامتیں سامنے آ گئیں تو کہا جاؤ قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دے کے آؤ۔ ابو جہل سے واسطہ پڑ گیا کہ رات کھانا قافلے کا ہمارے ہاں ہوگا، بڑے فخر سے بتاتا پھر رہا ہے میں سب سے بڑا سردار ہوں، میرے پروٹوکول میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا، پادری کے نمائندے آئے، قافلے والوں کو لے کے چلے۔ اب سب نے سوچا کہ مال کی حفاظت کون کرے؟ تو ابو جہل کہتا ہے محمد نوجوان ہے، اس کو ہم یہاں بٹھا دیتے ہیں، یہ مال کی حفاظت کرے گا۔ جناب حمزہ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن جناب رسول خدا نے فرمایا چچا کوئی بات نہیں، آپ جائیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، شاید دل میں کہا ہوگا اگر میرے آئے بغیر کھانا مل گیا تو پھر مجھے نبی نہ ماننا۔ پہنچے، بیٹھ گئے، پادری جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، نابینا تھا۔ قافلے کے آنے سے پہلے شاگردوں کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، میرا اللہ تجھے اپنے آخری نبی کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما دے تاکہ میں تیرے آخری نبی کی زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ خدا نے فوراً بینائی عطا کر دی۔ اس وقت شاگردوں سے کہتا ہے دیکھا ہے آپ نے، ابھی وہ آیا نہیں ہے، لیکن اس کے صدقے میں خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ انہی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پورے قافلے کو دیکھتا ہے، نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا تم لوگوں نے، کیا تم میں سے کوئی پیچھے تو نہیں ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہاں وہ ایک چھوکرا، ایک لڑکا ہمارے ساتھ تھا، محمد مصطفیٰ، اس کو ہم سما کے پاس کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں۔ اس نے جب یہ لفظ استعمال کیے تو جناب حمزہ جلال میں آ گیا، کہا کہ بغیرت یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو ہم میں سے سب سے بڑا سچ اور امین تھا اس کو ہم اپنے سامان کے پاس کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں۔
اس وقت پادری کہتا ہے جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کو کھانا نہیں ملے گا، اور کہا اسے میں خود لے کے آتا ہوں۔ جناب عباس کے ساتھ ساتھ چلے، وہاں پہنچے، جا کر سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اے محمد مصطفیٰ آپ پر میرا سلام ہو۔ آپ جواب دیتے ہو علیکہ یہ اپنا یونان، وہ یونان کے بیٹے، تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ کہا تجھے کس نے بتایا میں یونان کا بیٹا ہوں؟ کہا اسی اللہ نے بتایا ہے جس نے تجھے بتایا ہے کہ میں محمد سید المرسلین خاتم النبیین ہوں۔ حضور چلیے، آپ جب تک نہیں آئے گے کھانا نہیں کھلے گا۔ آگے آگے رسول اللہ، پیچھے پیچھے پادری ہے، دل میں باتیں کرتا ہے، میرا اللہ ساری نشانیاں سچی ثابت ہو گئی۔ ایک نشانی تیرے آخری نبی کی یہ ہے کہ اس کے مہر پہ اس کے کندھوں پہ ختم نبوت ہے، مہر نبوت ہے، وہ بھی مجھے دکھا دے تو یقین ہو جائے گا۔ خدا نے جبرائیل کو حکم دیا ہوا بن کے میرے مصطفیٰ کے کندھوں سے کپڑا ہٹا دو۔ ادھر کرتے کا ہٹنا تھا، اور یہ منظر کہاں؟ جب دربار میں پہنچ چکے تھے، چرچ میں پہنچ چکے تھے، سب لوگ وہاں موجود تھے، اس وقت یہ دعا کی، کرتا ہٹا، مہر نبوت چمکی، فوراً آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو کے عرض کرتا ہے کہ انت خاتم الانبیاء، انت سید المرسلین، تو آخری نبی ہے، تو انبیاء کا سردار ہے، مجھ پر احسان فرماؤ، جب اعلان نبوت کرو تو مجھے اپنے امتیوں میں شامل کر لینا، اور مجھے پروانہ جنت لکھ کے دے دو کہ ہم نے آپ کو اپنے امتیوں میں شامل کر لیا۔ بھاگا کاغذ قلم لینے کے لیے، شاگردوں نے کہا استاد ٹھہرو میں خود ہم لے آتے ہیں۔ کہا ارے تم نے سنا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں سید الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، نبی کاغذ قلم مانگے اور میں خود نہ جاؤں تو کون جاؤں؟ وسیع کا لکھ کے دے دیا کہ ہم جنت عطا کرتے ہیں۔ شام میں گئے، بہت بڑا منافع ہوا، واپس آ گئے۔ ادھر واپسی جب شروع ہوئی، جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کو جب پتہ چلا کہ قافلے واپس آ رہے ہیں تو سارے عرب انتظار کیا کرتے تھے، کئی مہینے بیت جاتے تھے۔ خدیجہ کو لمحہ و لمحہ خبر پہنچ رہی تھی کہ میرا قافلہ بعافیت جا رہا ہے، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی، اتنے لمبے صحرائی پہاڑی سفروں میں جانور مر جاتے تھے، نقصان ہو جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ مرنا تو دور کی بات، کسی جانور کا بال تک نہیں ٹوٹا۔ تو بی بی نے آپ کے پروٹوکول کا اور استقبال کا پورا اہتمام کیا، اپنے غلاموں کو بلا کے کہا کہ 2 رویہ صفے بنا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، باب مکہ سے باب مصطفیٰ تک 2 رویہ صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں جانور، جو ہی میرا سردار میرا بادشاہ مکہ میں قدم رکھے اس کے ایک ایک قدم پہ صدقے کے جانور ذبح کرتے جانا۔ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، صدقے کے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ خدیجہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے سردار کو نظر بد لگ جائے۔ ذرا خود سوچو، کوئی نوکروں کے لیے، پارٹنرز کے لیے بھی، کاروباری پارٹنرز کے لیے بھی اس طرح کام کرتا ہے؟ نہیں، خدیجہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نہے پاکیزہ لباس پہنا، لباس پہن کے آئے، اور جناب خدیجہ کے ساتھ آپ نے حساب و کتاب کیا۔ اس کے بعد جناب ام المومنین خدیجہ خود پیشکش کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زوجیت میں آؤں، اسی کو ایجاب کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ جناب خدیجہ کی سنت کو اسلام نے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا کہ پیشکش لڑکی کی طرف سے ہوگی، ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا، قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا۔ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کرتا ہوں، چچاؤں کو یقین نہیں آ رہا تھا، نہیں چچا ابو طالب جلدی سے جاؤ رشتہ طلب کرو، پھپھی صفیہ جلدی سے جاؤ رشتہ طلب کرو۔ خلاصہ عزیزان گرامی، جناب ام المعصومین ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رشتہ طے ہوا۔ بی بی نے راتوں رات اتنا مال جناب ابو طالب کے گھر پہنچا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی کوئی جوڑ کی شادی ہے، نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب میرا چچا ورقہ بن نوفل آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے تو ان کو گفٹ دینا، ہدیے پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اولین مرتبہ زوجیات رسول میں آئیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اور پھر ایک دن بلا کے کہا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جناب خدیجہ نے صرف اتنا نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کہا
کہ جاؤ زمزم پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ خدیجہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں نے صرف اپنے نفس کو محمد مصطفیٰ کے حوالے نہیں کیا، بلکہ میرا جتنا مال دنیا سب میں مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کر رہی ہوں۔ مکہ مکرمہ کی بلدیہ سے وہ نقشے اٹھا کے دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ کے ساتھ زمزم کے پاس سب سے قریب ترین گھر جو ہوا کرتا تھا ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کا گھر تھا۔ جب لوگ طواف کرتے تھے تو اس گھر کی کھجوروں کی شاخوں کو ہاتھ سے ہٹا کے پھر آگے گزرا کرتے تھے، اتنی محبت تھی کعبہ سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خدا نے کئی اولادیں عطا کی۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کہلائے۔ طاہر تھا لیکن فوت ہو گئے۔ خدا نے آپ کو وہ شہزادی عطا فرمائی جو کائنات کی تمام جنتی خواتین کی سیدہ و سردار ہے، سیدۃ نساء العالمین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں تو جناب مریم کو سیدۃ نساء العالمین کہا گیا ہے اور آپ اپنی جدہ زہرا سلام اللہ علیہا ام المعصومین کہتے ہیں، ام المومنین معصومین کہتے ہیں اور سیدۃ نساء العالمین کہتے ہیں۔ تو فرمایا مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدۃ نساء العالمین تھی، ہماری جدہ زہرا حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی سید اور سردار کا نام فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ شیب ابی طالب میں خشک پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی کوہ نور پر تو پریشان حال جناب خدیجہ کو آ کے خبر دیتے ہیں، تو آپ بی کتنے ایمان و یقین کے ساتھ کہتی ہیں تم یتیموں اور بیوگاؤں کے سرپرست ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی بیوی کا نام ام المعصومین ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کبھی نہ کہنا کہ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ تھی، خدیجہ تصدیق کرنے والی تھی۔ کیا اتنا بڑا مقام و رتبہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ ایک دن جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جناب ام المعصومین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ گھر میں تشریف فرما ہیں، جبریل گزرے رک گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ کی خدمت سلام پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجے ہیں۔ بھی فوراً جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلام ہو۔ وہ تو عین سلام ہے اور تم تمام پر اللہ کی سلامتی ہیں۔ مسلمانوں خود سوچو، جس بیوی کی طرف اللہ سلام بھیج رہا ہو بھلا اس کا کوئی اور بیوی مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ ام المومنین کیوں نہ ہو، جس نے اپنا سارا مال دین پہ قربان کر دیا ہو، کوئی اور زوجہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کے سامنے جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کی تو ام المومنین خدیجہ جناب عائشہ کو پسند نہ آیا۔ آپ جب بھی نام لیتے ہیں اس بڑھیا کا نام لیتے ہیں، آپ غصے میں آ گئے۔ عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو اس کا کتنا بلند مقام تھا؟ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی، میری تائید کی تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے۔ اس نے اس وقت مال خرچ کیا اسلام پر جب لوگ محروم کرتے تھے۔ اس نے اس وقت غم گساری کی، مرہم پٹیاں کی میری جب لوگ مجھے پتھر مار مار کے ہلکان کرنا چاہتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا نے اس کے بطن اطہر سے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ تم میں سے کسی کی بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا نہیں کی سوائے کنیز ماریا قبطیہ کے، جن کے بیٹے ابراہیم وہ بھی دنیا سے چل بسے تھے۔ تم خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو جس نے اپنا سارا مال قربان کر دیا اور شیب ابی طالب میں خشک پتے کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔
بعض روایات میں عزیزان گرامی یہی ہے کہ وہ خشک پتے ہی تھے جن میں کوئی زہریلا مواد تھا کہ جو بیوی پہ اثر انداز ہوا. خشک پتے کھاتی رہی لیکن کبھی اف تک نہیں کی. مظلومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی شیب ابی طالب میں ہوئی تھی. مکے کی عورتوں کو بلایا گیا لیکن کوئی بھی آنے کو تیار نہ ہوئی. خدیجہ تو نے ہماری بات نہیں مانی, یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے نا, اب لے مزے. کیا حاصل کیا تم نے؟ تو بڑے فخر سے بتاتی تھی دنیا کی چند کوڑیاں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر کے ام المعصومین مادر زہرا ہونے کا شرف ہی اگر حاصل ہوا تو مجھے ہی حاصل ہوا ہے. بڑی مشکل میں زندگی گزر رہی ہے. زہرا کی عمر 5 سال ہو چکی ہے. بیوی پر آخری وقت آ چکا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. خدیجہ جس طرح تیری خدمت کرنے کا حق تھا میں نہیں کر سکا. تو نے پوری زندگی کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی. آج میں محمد تم سے یہ کہتا ہوں, تیرا سردار تیرا شوہر, مجھ سے کچھ تو مانگو. کہا سردار سب کچھ تیری طرف سے حاصل ہوا ہے. یہ مقام, یہ رتبہ, فاطمہ جیسی بیٹی کو آغوش میں لے کر ام المعصومین ہونے کا شرف حاصل ہوا, یہ کوئی کم ہے میرے لیے. پھر بھی جب مجبور کیا تو پھر رو کے کہتی بس ایک ہی چیز مانگتی. اپنی 5 سالہ زہرا کو بلایا. زہرا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سردار زہرا کے بابا کے ہاتھ میں دیا اور رو کے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں خدیجہ جب تک میں زندہ رہوں گا وعدہ کرتا ہوں تیری فاطمہ کو کوئی نہیں رلائے گا. لیکن ناظرین محترم جب 28 رجب کا دن تھا, رسول اللہ کا آخری وقت تھا, سر اقدس جناب زہرا جناب بطول کی آغوش میں تھا, آپ پر بیماری کا غلبہ تھا, آنکھیں کھلتی تھی بند ہوتی تھی, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, کون ہو؟ دور سے آیا ہوں, مسافر ہوں, اذن باریابی چاہتا ہوں. فرمایا واپس چلے جاؤ, میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے, پھر پوچھا کون ہو, پھر وہی کہا کہ واپس چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی تو بی بی ذرا ناراض ہو کے کہتی ہے میں نے نہیں کہا واپس چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, پھر کبھی آ جانا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلے, رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑے. رسول اللہ نے بے ساخت آنکھیں کھول کے سوال کیا فاطمہ میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ رو کے کہتی بابا شخص سے بار بار دستک دے رہا ہے, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے واپس چلے جاؤ, لیکن وہ بار بار مجبور کر رہا ہے. فرمایا بیٹی جانتی ہے آنے والا کون ہے؟ اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. یہ اسرائیل ہے, دے دو اس کو اجازت بیٹے. اور پھر فرمایا کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو میرے بعد مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا آپ ہوں گی. تو خدیجہ کو اپنی بیٹی کی فکر تھی, لیکن بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ ام المصائب جناب زینب کی ماں نے وہ مرثیہ پڑھا جو جناب زینب نے بھی نہیں پڑھا تھا. صبت علیہ وصائب اللہ, گھر جلا دیا, محسن شہید کر دیا, مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دیں, اور بی بی یہ آخری لمحے تک اپنی بابا کی قبر پہ نوحہ کرتی جو دنیا سے چلی گئی. صبت علیہ وصائب, بابا بوجھ پہ اتنے مصائب ڈھالے گئے تو پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے, دنوں پہ آتے راتوں بدل جاتے. جناب خدیجہ سلام اللہ نے وصیت کی. رسول اللہ نے کتنے مجبور تھے اس وقت, اپنی ابا میں لباس کفن پہنایا, قبر کھود کے دفن کیا. اسی سال ہی آپ کے محسن, آپ کے مربی, آپ کے محافظ ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا.
ان دونوں محسنوں کی یاد میں آپ نے پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا اور پورا سال غم میں رہے. تو عزیزان کرام، جن ہستیوں کے لیے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، جن پر رسول اللہ کا دل زخمی ہو، جن کی جدائی پر تڑپ رہے ہوں، کیا اس کی امت آج خوشیاں منائے گی؟ آئے خدیجہ رسول اللہ کی ہمسر، دکھوں کی ساتھی، سب سے پہلی وحی کی نگہبان، گواہ، رسول اللہ پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، اس محسنہ اسلام کی رحلت پر رسول اللہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، تیری وہ شریکہ حیات جس نے قدم قدم پہ لمحہ با لمحہ آپ کا ساتھ دیا اور ہر دکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، جو تر و تازہ روٹیاں بنا کر، کھانے بنا کر غار حرا میں آپ تک پہنچاتی رہی، اور جس کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے قاسم کی وجہ سے آپ ابو القاسم کہتا ہے، اور جس کے بطن سے دنیا میں آنے والی تیری اکلوتی بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، جس کے احترام کے لیے اٹھ اٹھ کے آپ کا یہ کہا کرتے تھے کہ ابی انتم و امی یا بنتی، اے میری بیٹی تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. اس فاطمہ کی ماں دنیا سے چلی گئی. آقا زادی سیدہ، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں. حسنین، آپ کی نانی کی تعزیت پیش کرتے. زہرا، تیری ماں کی تعزیت پیش کرتے. یا علی، تیری خوش دامن کی تعزیت پیش کرتے. مسلمانوں، رسول اللہ کی پہلی زوجہ، پہلی وزیرہ، پہلی حبیبہ ام المومنین کی اس رحلت پر تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں اس محسنہ اسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ اس کا کتنا خوبصورت روضہ تھا، گنبد تھا، قبہ تھا، وہ دوبارہ تعمیر ہو اور جنت معلیٰ میں ہمیں اس کی زیارت نصیب ہو. میں حاجیوں سے، زائروں سے دستبستہ درخواست کروں گا، جب بھی مکہ مکرمہ جائیں جنت معلیٰ میں ضرور حاضری دیں، کیونکہ پورا سال اس بیوی کی قبر پہ کوئی آنے والا نہیں ہوتا. اور تو دور سے سلام کر لینا، مردوں ضرور جانا، کوشش کرنا ہر روز جا کر اس بیوی کی خدمت میں اور محسنین اسلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا. میری درخواست ہوگی آج 10 رمضان مبارک جو جناب خدیجہ کا روز وفات اور وصال ہے، بیوی کی محفل غم، محفل عزا منعقد کریں، مجلس عزا منعقد کریں، بیوی کی یاد میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں کھانے تقسیم کریں، اور یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس بیوی کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. رسول اللہ کی، خانہ خدا کی، اولاد رسول کی زیارت، شفاعت اور روز قیامت ان کی سفارش ہمیں نصیب ہو. ہمارا خاتمہ ان کی محبت پہ رہے. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا.